29واں پارہ ہے سورۃ المزمل، آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، صدق اللہ العظیم۔ ان لدینا انکالا وجحیما، اللہ فرماتے ہیں یہ آج دنیا کا انسان جو سرمایہ دار اپنی سرمایہ کے اندر مبتلا ہو کر اور وہ روز بروز دنیا کی چیزوں کے اعتبار سے بڑھنے کی کوشش کرتا چلا جا رہا ہے، اور وہ دنیا کے اندر جس ذات نے اس کو دنیا کی نعمتوں اور مال سے نوازا، اس ذات کو بھول کے، یا اس ذات نے اس کے ذمے جو حقوق لگا رکھے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر غریب، فقیر اور مسکین اور یتیم اور بیواؤں اور محتاجوں کے ساتھ تعاون کرتے رہا کرو، اگر یہ بندہ دنیا کے اندر سنبھل نہ گیا اور پھر یہ غافل رہا تو یقیناً ہمارے پاس بیڑیاں بھی ہے اور پھر ہمارے پاس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ بھی ہے۔ اس کو زنجیروں کے اندر جکڑا جائے گا، اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جائے گی، اس کے گردن میں طوق ڈال دیا جائے گا، اور اس انسان کو کھینچ کھینچ کے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، اور پھر یہ کھانا مانگے گا جہنم کے اندر، اس کو بھوک لگے گی، اور بھوک مٹانے کے لیے جب یہ اس پر پیش کیا جائے گا کھانا تو وہ زقوم ایک درخت ہے جو کانٹے دار ہے، اور وہ بھی جب اس سے ایک نوالا لے گا ذا غصۃ، وہ اٹکنے والا ہوگا، وہ اٹکے گا، وہ نگل نہیں سکے گا، اس لیے اللہ سے پانی مانگے گا، اللہ مجھے پانی دے دے کہ میں یہ اپنا ایک نوالا نگل جاؤں، نگل نہیں سکے گا تو 40 سال تک یہ پانی مانگتا رہے گا، اور 40 سال بعد جب اس کو پانی دیا جائے گا تو وہ پانی بھی ایسا ہوگا کہ جوش مارتا ہوا ہوگا، جب ایک گھونٹ اس میں سے پی لے گا وہ اندر کا سارا نظام مایا کر کے باہر نکال دے گا۔ اس لیے دنیا کا انسان اللہ سے غافل ہو کے، آخرت سے غافل ہو کے اپنی زندگی کو برباد نہ کر ڈالے۔ اللہ کے اس مختصر سے آیات کے اندر جو سخت وعید ہے اس پر غور فکر کرے، اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور دردناک عذاب ہوگا۔ اب ہمارے پاس دردناک عذاب بھی ہے کہ یہ جو کپڑے پہنتا ہے وہاں تارکول کا لباس پہنایا جائے گا، اور تارکول کا لباس جب پہنایا جائے گا تو وہ آگ ہوگی اور اس کو مزید آگ لگ جائے گی، اس کے اوپر کا جو چمڑا ہوگا یہ جل جائے گا، یہ نکل جائے گا، پھر دوسرا چمڑا چڑھایا جائے گا، پھر وہ جل جائے گا، پھر اور چمڑا چڑھایا جائے گا، پھر اور جل جائے گا، یہی ساری زندگی اس کی بات چلتی رہے گی۔ اگر اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور یہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گیا ہے تو اللہ اس کو ایک دن کلمہ کی برکت سے نکال دیں گے، لیکن اگر کلمہ نہیں پڑھا ہے خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جہنم کے اندر رہے گا۔ اس لیے جہنمی کا جو سائز ہوگا، اس کا یہ ایک دان جو ہوگا جہنمی کا وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یوم ترجف الارض والجبال، ہمارے پاس یہ دردناک عذاب ہے، اس کو اس عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، لیکن کب ہوگا؟ جب یہ زمین کانپنے لگ جائے گی، یہ زمین ہل جائے گی، اور پہلی مرتبہ ہلنے کے ساتھ یہ سارے آسمان اور زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، یہ سورج کور کیا جائے گا، لپیٹ لیا جائے گا، یہ بے نور ہو جائے گا، اور یہ تارے ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ یہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں
والجبال، اور یہ پہاڑ جو مضبوط پہاڑ جو کہ ہلنے کا نام تک نہیں لیتے، جس کو عام طور پر ہم تعبیر کرتے جبل استقامت، تو جو ڈھٹے ہوئے پہاڑ ہے یہ بھی کانپنے لگ جائیں گے اور یہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اس اللہ فرماتے وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور یہ پہاڑ یہ ریت کے ذرات جو بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو جس طرح ریت کا ٹیلا ہوا کرتا ہے اور اس پر ہوا چل پڑے اور اس کے ذرات بکھر جاتے ہیں، ایسے ہی یہ ریت کے ٹیلے بن کے یہ بکھر جائیں گے، اس کے کوئی نام و نشان ہی باقی نہیں رہ جائے گا، اور رنگین اون کی طرح ہوا میں یہ اڑنے والے بن جائیں گے، یہ مضبوط پہاڑ بے نام و نشان رہ جائیں گے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، اے لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک پیغمبر کی بعثت کی ہے، ایک پیغمبر کو بھیجا ہوا ہے، شاہدًا علیکم، وہ پیغمبر تم پر گواہی دینے والا، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح ہم نے تم سے پہلے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا۔ پیغمبر اپنی امت پر گواہ ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہے گا اللہ میں نے آپ کا پیغام یہ آپ کے بندوں تک پہنچایا تھا، مگر انہوں نے انکار کیا تھا، میری بات نہیں مان لی تھی۔ اس لیے اللہ جل شانہ ہر نبی کو اپنی امت پر گواہ بنا دیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ امت یہ تمام انبیاء علیہ السلام کے حق میں گواہی دیں گی۔ یہ امت کہے گی اللہ آپ نے جو قرآن ہم تک بھیجا تھا، اس قرآن میں آپ نے فرمایا تھا ہم نے فلاں قوم کی طرف فلاں پیغمبر کو بھیجا، فلاں قوم کی طرف فلاں پیغمبر کو بھیجا، اس لیے ہم گواہی دیتے کہ انہوں نے آپ کا پیغام پہنچایا ہے۔ پھر ہماری گواہی کا جو اعتبار کیا جائے گا وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گواہ بننے سے آپ گویا ہوں گے یا اللہ میری امت ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ نے مجھے جو قرآن دے کر بھیجا تھا اس قرآن میں یہی بتایا گیا تھا۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جیسے ہم نے تمہاری طرف پیغمبر کو بھیجا تھا تو تم سے پہلے بھی فرعون کی طرف ایک پیغمبر کو بھیجا جن کا نام موسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہاں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا جیسے فرعون اپنے مال و دولت کے چکر میں آ کے، اپنی حکومت کے چکر میں آ کے اور وہ اپنی سرداری کے چکر میں آ کے دھوکہ کھا چکا، اور بجائے رب کی ربوبیت کے ماننے کے خود اپنے آپ کو رب کہنے لگا، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر چکا، تو انجام کار اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا اور پانی کے اندر غرق کرا کے اس کے جسم کو اللہ نے محفوظ کر کے اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس لیے اے مشرکین مکہ، اے کفار مکہ، یہ نبی آ کر تمہیں سمجھا رہا ہے اللہ کی بات، اور تم کہہ رہے ہو اس کے پاس نہ مال و دولت ہے، اس کے پاس نہ کوئی حکومت ہے، اس کے پاس نہ کوئی افراد ہے، اور تم اپنے سرمایہ کاری میں لگے ہوئے ہو، اپنے پیسوں کے نشے میں ڈوبے ہوئے ہو۔ یاد رکھو جیسے فرعون کو غرق کیا گیا تمہیں بھی تباہ و برباد کیا جائے گا۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اے میرے نبی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں اور آپ کو اذیت پہنچاتے ہیں تو یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، آپ سے پہلے آپ کے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بعثت بنی اسرائیل کی طرف بھی کر لی، اور موسیٰ علیہ السلام کی بعثت وہ قبطیوں کی طرف بھی کر لی، فرعونیوں کی طرف بھی کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام بات سمجھاتے تھے، یہ آگے سے بات ٹکراتے تھے اور جھٹلاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کبھی جادوگر کہنے لگے، کبھی موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کی۔ اس لیے اے میرے نبی آپ بھی صبر کا مظاہرہ کیجئے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ پھر اللہ نے وہ دن دکھا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سمیت اللہ نے دریا سے گزار کے دریا میں راستے بنا کے کامیاب کر دیا، اور فرعون کو لشکروں سمیت اسی دریا کے اندر اللہ نے غرق کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ اسے اللہ فرماتے ہیں
یاد رکھو فعصا فرعون الرسول، فرعون نے اپنے وقت کے نبی کی بات نہیں مانی، اور فاخذناہ اخذا وبیلا، ہم نے اس کو پکڑ لیا وبال والے پکڑنے کے ساتھ۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، بس تم کیسے بچ جاؤ گے اگر تم انکار کرو گے، یومن، اس دن کا، یجعل الولدان شیبا، جو دن بچوں کو بوڑھا بنانے والا ہے۔ اگر تم اس دن کا انکار، جس کی ہیبت اور جس کی ہولناکی اس درجے سخت ہے کہ ایک جوان بچہ وہ بھی اس دن کی حالات کو دیکھ کر بوڑھا بن جائے گا، جیسے آج دنیا کے حالات اور آزمائش بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ عام طور پر لوگ بھی بہت جلد بوڑھے ہو گئے ہو، مجھے حالات نے بوڑھا بنا دیا، کمزور بنا دیا۔ تو قیامت کے دن کی ہولناکی اتنی سخت ہے کہ وہ جب بچے ہوں گے وہ بھی بوڑھے بن جائیں۔ السماء منفطر بہ، تم کیسے بچ جاؤ گے اس دن سے جس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ مضبوط آسمان جب سے اللہ نے بنا رکھا ہے، اس میں کوئی دراڑ نظر نہیں آ رہا، اور اس دن یہ آسمان پھٹ جائے گا۔ کان وعدہ مفعولا، یاد رکھو تم اس دن کو جھٹلا کے، آخرت کو جھٹلا کے جنت اور جہنم کے منکر بن گئے ہو، جزا اور سزا کے منکر بن گئے ہو، اور اس انکار کی وجہ سے تم اپنے مال کے نشے کی میں ڈوبے ہوئے ہو اور پیغمبر کو جھٹلا رہے ہو۔ یاد رکھو یہ اللہ کا وعدہ ہے جو کہ ہو کر رہے گا، پھر کوئی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں نکل سکے گا۔ ان ھذہ تذکرہ، ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف بھیجا ہوا ایک نصیحت نامہ بنا کے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بس آپ غور کریں، فکر کریں، جو اپنے رب کی طرف راستہ پکڑنا چاہتا ہے تو وہ اپنے لیے اپنے رب کی طرف راستہ پکڑ لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک وہ دن آ جائے تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاؤ۔ رب کی طرف رجوع کر لو، رب تمہیں بچانے والا، رب کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ جس دن رب جس کی مدد کر لے تو اس کی مدد ہو جائے گی، رب جس کی مدد نہ کرے کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی نفس کسی کے لیے کسی قسم کا اختیار نہیں رکھے گا۔ والامر یومئذ للہ، اس دن حکومت اور بادشاہت اللہ کی چلے گی، اللہ کا امر ہی چلے گا۔ اس لیے رب کے ساتھ تعلق بنا کے، رب کے ساتھ جوڑ کے، رب کے بھیجے ہوئے پیغمبر کے طریقے پر اپنی زندگی گزارو، تاکہ دنیا بھی تمہاری اچھی بن جائے اور آخرت میں بھی مختلف قسم کے عذابوں سے بچ کر نعمت والی مبارک جنت کی زندگی حاصل کر سکو۔ ان لدینا انکالا وجحیما، یقیناً ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، اور کھانا ہے اٹکنے والا اور دردناک عذاب ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال، اس دن جس دن زمین اور یہ مضبوط پہاڑ کانپنے لگیں گے۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور یہ مضبوط پہاڑ بکھرے ہوئے ریت کے ٹیلے کی طرح بن جائیں گے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک پیغمبر کو بھیجا ہے، شاہداً علیکم، جو تم پر گواہ ہوگا، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک پیغمبر کو بھیجا۔ فعصا فرعون الرسول، پس فرعون نے اپنے وقت کے پیغمبر کی بات نہیں مانی۔ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، پس ہم نے اس کو پکڑ لیا وبال والے پکڑنے کے ساتھ۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، بس تم کیسے بچ جاؤ گے اگر تم انکار کرو گے۔ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اس دن سے
جو دن بچوں کو بوڑھا بنانے والا ہے، السماء منفطر بہ، اور یہ آسمان اس دن پھٹ جائے گا، کان وعدہ مفعولا، یہ اس کا وعدہ ہے جو ہو کر رہے گا۔ ان هذه تذکرہ، یقیناً یہ ایک نصیحت نامہ ہے، فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، بس جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف ایک راستہ پکڑ لے۔ صدق اللہ۔